الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک اللہ تعالیٰ تواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کی توفیق دینے والا ہے، حکیم، بڑا ہی حکمت والا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہے، لیکن اس آیت کو سمجھنے سے پہلے پیچھے جو احکامات پڑے ہیں وہ ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے احکامات ذکر کیے ہیں، اس کے بعد آخری میں، اس رکوع کے آخری میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا نہ ہوتا۔ یہ آیت ہے، یہ اس انداز کی آیت ہے جس طرح ہم اردو میں بھی جملہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر عربی میں آپ کو سمجھاؤں تو شاید آپ کو اتنا سمجھ میں نہ آئے، اردو کی مثال سے آپ کو سمجھ میں زیادہ آئے گی بات۔ وہ اس طرح ہے، مثال کے طور پر ہم یوں کہیں، کسی کو مصیبت میں، اس کی مصیبت دور کرنے کے بعد یہ کہیں کہ اگر میں نہ ہوتا، پھر آپ سامنے سے کیا کرتے ہیں؟ آپ پوچھتے ہیں نا، اچھا کیا ہوتا اگر تو نہ ہوتا تو یہ بات ادھوری ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو سامنے والا تمہیں مار مار کے تیرا کچمبر بنا دیتا۔ لیکن ہم کہتے ہیں صرف آدھا جملہ ہے، اگر میں نہ ہوتا نا تو دیکھتے تم۔ پھر ہم سامنے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا دیکھتے؟ کیا ہو جاتا اگر تو نہ ہوتا تو اس کا جواب پھر اندر سے یہ آتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو تیرا حال برا ہوتا۔ یہ اسی انداز کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی نا تم پر تو تم دیکھتے۔ اگر اللہ تواب اور حکیم نہ ہوتا نا تو تم دیکھتے۔ اچھا اللہ کیا دیکھتے؟ کیا ہو جاتا اگر تیرا فضل نہ ہوتا، تیری رحمت نہ ہوتی، تو توبہ قبول کرنے والا نہ ہوتا، اگر تو حکمت والا نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ عاجل بالعقوبة من يستحقها۔ تو ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جھوٹے بندے کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پیچھے احکامات جو ذکر ہوئے ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ جو بندہ زنا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم کرنا ہے اس کو۔ اب جو بندہ دیکھے کسی کو زنا کرتے ہوئے، اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ کتنے گواہ لے کر آئے؟ 4 گواہ۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے، بھلے اس نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے کسی کو زنا کرتے ہوئے، تو وہ کیا کرے؟ اپنی زبان کو بند رکھے۔ اگر وہ اپنی زبان کھولے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ 80 کوڑے لگیں گے اس کو، الزام لگانے کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو دیکھ لے تو کیا وہ خاموش رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اس کی غیرت اجنبی مرد سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا حکم اللہ نے نازل کیا ہے کہ آؤ میدان میں قسمیں کھاؤ اگر تمہاری بیوی قبول نہیں کر رہی۔ عورت کو کہا جائے گا آؤ بھی تم بھی قسمیں کھاؤ۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے، ان باتوں کو سمجھیے گا۔ جب ہم ان احکامات کو ذہن میں رکھیں گے تب جا کے ہمارے سامنے اس آیت کا معنی واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تواب کیسے ہے، کہ توبہ
قبول کرنے والا کیسے ہے، یا توبہ کی توفیق دینے والا کیسے ہے، یا اللہ تعالیٰ حکیم کیسے ہے؟ سب سے پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ زنا کسی کو کرتے ہوئے دیکھو تو 4 گواہ لے کر آؤ، وگرنہ اپنی زبان بند رکھو، اگر اپنی زبان کھولو گے 4 گواہوں کے بغیر تو 80 کوڑے لگیں گے۔ اسی طرح جو مرد اپنی بیوی کو برائی میں دیکھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر اس کی بیوی نہیں مان رہی تو آئے وہ میدان میں قسمیں کھائے، اور اس کی بیوی بھی قسمیں کھائے۔ اب ان احکامات میں حکمت ہے۔ حکمت کیسے ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ 4 گواہوں کی شرط نہ لگاتا کہ ایک بندہ کسی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے، آنکھوں سے دیکھنا یہ بہت بڑا ثبوت ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں وہ بندہ سچا ہے جو کسی کو دیکھ رہا ہے زنا کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کڑی شرط رکھی ہے کہ 4 گواہ لے کر آؤ، اور یہ 4 گواہ کوئی آسان بات نہیں ہے ڈھونڈنا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے اپنے بارے میں لکھا ہے، ابن تیمیہ فوت ہوئے ہیں 800 صدی ہجری میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 800 سال بعد۔ تو یہ 800 سال کا جو زمانہ ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی پر اس وجہ سے زنا کی حد لگی ہو کہ 4 بندوں نے گواہی دی ہو۔ تو 4 گواہ ڈھونڈ کر لانا یہ آسان بات نہیں ہے، مشکل ہے یہ۔ اللہ نے کیوں یہ 4 گواہوں کی شرط رکھی ہے؟ اس کے پیچھے حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے گناہوں پر پردہ رہے۔ اگر ایک بندے کی گواہی پر کسی کو سزا دی جاتی تو اس میں لوگوں کی بدنامی بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے لیے ایک دروازہ کھل جائے گا کہ ہر کوئی اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے جس پر آئے گا الزام لگائے گا کہ میں نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر حاکم وقت اس کو بھی کوڑے لگائے، میں نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے اس کو رجم کر دیا جائے۔ تو یہ 4 گواہوں کی شرط اللہ نے رکھی ہے، کس لیے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے کہ اس نے ایک بند باندھا ہے۔ اگر یہ بند نہ باندھتا تو تم میں سے ہر کوئی دشمنی نکالنے کے لیے دوسرے پر الزام لگاتا پھرتا، اور ہر ایک کی بدنامی ہوتی رہتی، کوڑے لگتے رہتے، رجم ہوتے رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایک بندہ، یہ تو اس کے لیے ہے نا جو اجنبی کسی کو دیکھ لے، کسی اجنبی انسان کو دیکھ لے اس نے زنا کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ 4 گواہ لے کر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لعان کا حکم نازل نہ کرتا، لعان کا حکم کیا ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو زنا میں دیکھے، اس کے لیے خاص حکم ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ میدان میں آ کر 4 قسمیں کھائے گا۔ اگر یہ حکم اللہ تعالیٰ نازل نہ کرتا لعان کا، صرف وہ حکم عام ہوتا کہ جو بھی بندہ کسی کو بھی زنا میں دیکھے وہ کیا لے کر آئے؟ 4 گواہ، چاہے اپنی بیوی کو دیکھے چاہے کسی اور کی بیوی کو دیکھے۔ اگر اللہ تعالیٰ لعان کا حکم نازل نہ کرتا اور صرف یہ حکم ہوتا 4 گواہ والا، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک شوہر کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا اپنی بیوی کے لیے، بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ کیوں؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ لعان کا حکم نازل نہ کرتا، اب ایک بندے نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا زنا میں مبتلا ہوتے ہوئے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ 4 گواہ لے کر آؤ۔ کیا مرد شوہر کی غیرت اجازت دیتی ہے کہ وہ 4 گواہ ڈھونڈتا پھرے؟ نہیں۔ اب زبان کھولے گا تو کیا ہوگا؟ 4 گواہوں کے بغیر اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ تو کیا اس مرد کی غیرت اجازت دیتی ہے کہ ہمیشہ خاموش رہے اپنی بیوی کے زنا پر اور اس کو قبول کرے؟ نہیں، کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اس کی بیوی نے جو زنا کیا ہے اس کے پیٹ میں کسی اور مرد کا بچہ ہے، اب یہ اس کو اپنا بچہ تسلیم کرے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مرد یہ کر سکتا ہے کہ جس کو پتا ہو کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، اس کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہے اور وہ خاموش رہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم نازل کر کے تم پر احسان کیا ہے، فضل کیا ہے۔ اگر یہ لعان کا حکم نہ ہوتا تو تم اندر کے غصے میں ہی مر جاتے، اپنے ہی غصے سے زندگی گزار کر تنگ ہو جاتے اور مر جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو 4 گواہ لانے ہیں اور وہ ملنا مشکل ہے،
اور اگر زبان کھولوں گا تو 80 کوڑے لگیں گے، اور اگر زبان بند رکھوں گا تو یہ غصہ اندر سے انسان کو کھا جائے گا کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے لعان کا راستہ کھولا ہے کہ آؤ بھائی، کسی نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے، اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں بھی ہیں تو اپنی زبان بند رکھ کے اپنی غیرت نہ مارے، بلکہ اس کی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے اس کی غیرت کا لحاظ کرتے ہوئے لعان کا حکم نازل کیا کہ آؤ میدان میں 4 قسمیں کھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ دوسری بات، اگر صرف مرد کی قسموں سے کہ مرد آ کر میدان میں قسمیں کھائے، صرف مرد کی قسموں کی وجہ سے عورت پر اگر حد نافذ ہو جاتی تو عورت کے لیے بھی مشکل ہے کہ نہیں ہے یہ؟ لیکن عورت کے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھانپ رہا ہے کہ آؤ تم بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے میدان میں کیا کرو؟ قسمیں کھاؤ۔ حالانکہ دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ہلال بن امیہ کو کہ ان اللہ یعلم ان احدکما کاذب فہل منکما تائب۔ دیکھو قسمیں تو تم کھا رہے ہو دونوں، مرد قسم کھا رہا ہے کہ میں سچا ہوں، بیوی قسم کھا رہی ہے کہ مرد جھوٹا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایک رجوع کرنا چاہتا ہے، قبول کرنا چاہتا ہے کہ کون جھوٹا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ صرف مرد کی قسموں سے عورت پر سزا نافذ نہیں ہوتی، بلکہ عورت کے لیے بھی دروازہ ہے کہ تم بھی قسمیں کھاؤ اور اپنے گناہ پر کیا کرو؟ پردہ ڈال دو دنیا میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ تواب کیسے ہے؟ تواب کا مطلب 2 ہیں، توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا۔ جس بندے کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی گویا اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ جس کو اللہ نے زبان حرکت کرنے کی توفیق دے دی نا، یا اللہ مجھے معاف کر، تو اب اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے تو وہ قبول کرے گا ہی، ورنہ اس نے توفیق کیوں دینی ہے؟ وہ تو توفیق دیتا ہی اسی کو ہے جس کی قبول کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اسی کو سامنے کھڑا کرتا ہے اپنے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ محبت نہیں کرتا اس کو سامنے کھڑا ہونے کی توفیق نہیں دیتا۔ اب اس میں ان احکامات میں اللہ کے تواب ہونے کا پہلو، اس کی جھلک نظر آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ایک توبہ کا دروازہ رکھا ہے ان احکامات میں۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، اگر آپ اور میں زنا میں مبتلا ہو جائیں، اللہ سب کو محفوظ رکھے، ہر گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اور ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کرے۔ اگر کسی سے زنا ہو جائے اور کوئی دوسرا بندہ اس کو دیکھ لے، اب دیکھنے والا سچا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی آنکھوں سے جو دیکھے، لیکن پھر بھی کیا شرط ہے کہ 4 گواہ لاؤ، ورنہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ یعنی یہ بات نہیں مانی جاتی مثال کے طور پر کہ فلاں بندے نے زنا کیا ہے، باوجود اس کے کہ دیکھنے والے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب یہ شرط کیوں لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے 4 گواہوں کی؟ حکمت تو الگ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی توابیت ہے، اللہ تعالیٰ کے تواب ہونے کی صفت کی جھلک ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے گناہ پر پردہ رہے اور دنیا میں ہی توبہ کر لے مجھ سے، ورنہ اللہ چاہتا تو اس کو رسوا کر سکتا تھا نا ایک ہی مرد کی گواہی کی وجہ سے، کہ آؤ بھائی کوئی ایک مرد بھی گواہی دے کہ فلاں کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کو سچا مان کر اس زانی کو سزا دے دی جائے۔ تو یہ بدنامی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ تواب ہے کہ اس نے 4 گواہوں کی شرط لگائی ہے کہ جب تک 4 آدمی گواہی نہیں دیں گے، بھلے کسی ایک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کسی کو زنا کرتے ہوئے، لیکن اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ تواب، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دینے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس سے زنا ہوا ہے وہ دنیا میں ہی کیا کر لے؟ توبہ کر لے، ورنہ اللہ چاہتا تو ایک مرد کی گواہی کی وجہ سے اس کو 100 کوڑے لگ جاتے کہ نہیں لگ جاتے؟ ایک مرد کی گواہی کی وجہ سے اس کو رجم کر دیا جاتا کہ نہیں کر دیا جاتا؟ کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ نہیں کر رہا ہے ایک مرد کی گواہی سے، نہ اس کو کوڑے لگنے نہ اس کو رجم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ تواب، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ دنیا میں اس سے زنا تو ہو گیا ہے، 4 گواہ نہیں ہے کسی کے پاس کہ اس کی زنا کو ثابت کرے، بھلے کسی نے آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اب اے بندے تجھ سے زنا تو ہو گیا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تجھے حد سے بچا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک زندہ ہو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تواب، تمہاری توبہ کو
قبول کر لے گا اور آخرت میں بھی تمہیں سزا نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو اب شادی شدہ ہے وہ رجم سے بچ رہا ہے۔ اگر ایک مرد کی گواہی کی وجہ سے گواہی قبول کر لی جاتی تو جو شادی شدہ زانی پھر رہے ہیں اس زمین پر ان کو ایک مرد کی وجہ سے پتھروں سے ہلاک کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور کیوں بچا رہا ہے؟ تاکہ بندہ دنیا میں ہی کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ اب لعان جب ہوتا ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی پر الزام لگائے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، بیوی کہہ رہی ہے میں نے زنا نہیں کیا، اب دونوں میں سے کوئی ایک سچا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ایک جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ لیکن پھر بھی دونوں چار چار قسمیں کھا کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، دنیا میں کسی کو بھی حد نہیں لگتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے، اور جھوٹے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ سزا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لعان کا حکم نازل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ میں تواب ہوں۔ کس طرح؟ کہ دیکھو میاں اور بیوی میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے، قسمیں کھا کر اپنی جان چھڑا لی۔ اب ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن عذاب دے، لیکن جب تک زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ تواب، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے سامنے رو کر توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کر کے تو قبول کر کے تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، بھلے تم جھوٹے ہو، بھلے تم جھوٹے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو رکوع کے آخر میں ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے جو میں نے آخری مسئلہ چھوڑا ہوا تھا کہ لعان کے بعد میاں بیوی میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ضرور ہوتا ہے نا، تو کیا اس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سزا دے گا، یا اگر وہ دنیا میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا؟ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مرد ایک بیوی لعان کریں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ضرور ہے، قسمیں کھا کر اپنی جان چھڑا لیں دنیا میں، پھر اس کے بعد اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے، اس کو پتہ ہے اور اس کے رب کو پتہ ہے، اگر جھوٹا شخص چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو اللہ سے توبہ کر لے تو ان اللہ تواب الحکیم، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور بھی ضرور قبول کر لے گا، کہ دنیا میں بھی اس کی جان چھوٹ گئی اور آخرت میں بھی اس کی جان اللہ تعالیٰ چھڑوا دے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع سے انشاءاللہ نئی بات شروع ہو رہی ہے جو کہ پیچھے جو گزشتہ احکامات مذکور احکامات ہیں ان سے ہی تعلق رکھتی ہے، وہ ہے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا قصہ، کہ منافقین نے اماں عائشہ پر تہمت لگائی تھی، اور اس قصے میں کن کن کو سزا ملی اور کن کن کو نہیں ملی اور قصہ کیا ہوا، یہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔